اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے درمیان جو مماثلتیں ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی جسارت کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں اور ویڈیوز کو لائک یا ڈس لائک کرنا مت بھولیں۔ آئیے بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پوری دنیا کے لیے رحمت کا باعث بنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے آگے دین اسلام کو پیش کیا تاکہ پوری دنیا کے اس ظالمانہ جابرانہ نظام کو تبدیل کیا جا سکے جو اس وقت پوری دنیا پر چھا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار میں سب سے پہلے وہ غریب اور مجبور لوگ تھے جو اس سسٹم سے تنگ آ چکے تھے، اور قریباً اب صورتحال ایسی ہی دنیا کو درپیش ہے جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا عالمی نظام اس وقت انتہائی جابرانہ ہو چکا ہے، جو قریباً ہر شخص کو متاثر کر رہا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اس وقت امید کر رہے ہیں کہ اس سسٹم سے ان کو نجات ملے گی۔ یہ قریباً وہی صورتحال ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو دنیا کے آگے پیش کیا تھا کہ اس مذہب کو قبول کرو، اس دین کو قبول کرو تاکہ اس ظالمانہ نظام سے تمہاری چھٹکارا ممکن ہو سکے۔ آئیے بات کرتے ہیں اس زمانے کی تاریخ کی، کیونکہ ہم بارہا اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اسلام کی آمد کا مقصد سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانے کی تاریخ کو پڑھا جائے۔ اس زمانے میں بازنطینی اور ساسانی سلطنتیں آپس میں بڑے پیمانے پر برسر پیکار تھیں، اور پورا مڈل ایسٹ ان لڑائیوں کی آڑ میں جنگ کے دامن میں جھونکا جا رہا تھا۔ جنگ بڑے پیمانے پر پھیل چکی تھی اور لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتوں کی آبرو ریزی کری جاتی تھی اور ان کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا، ساتھ ہی ساتھ بچوں کو غلام بنا کر اپنے ملکوں میں لے جا کر ان سے بے گال لی جاتی تھی، اور یہ انتہائی ظالمانہ نظام پوری دنیا پر چھا چکا تھا۔ اس زمانے کی متمدن دنیا اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ اس تاریخ رات کا کوئی تو اینڈ ہوگا، کوئی تو فجر ہوگا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اسلام کی آمد کی وجہ سے صحابہ اکرام نے سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کیا، اور پھر انہوں نے اس انتہائی شاندار عالمی نظام کو، جس کو ہم خلافت کا نظام کہتے ہیں، پوری دنیا پر نافذ کیا، اور پوری دنیا کے مجبور اور مقہور لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ ظالمانہ نظام سے چھٹکارا پانے کی یقینی طور پر صورتحال جو ہو سکتی ہے وہ صرف اور صرف اسلام میں مضمر ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت مڈل ایسٹ بھی قریباً ایسی ہی صورتحال کا شکار ہے، جہاں امریکہ اور چین تو آپس میں برسر پیکار نظر ہی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی دیگر قوتیں، جس میں روس سر فہرست ہے، اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ کو انتہائی طور پر بڑھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پورٹ سوڈان میں اس نے اپنا ایک اڈہ قائم کیا ہے، اور جیبوتی میں بھی وہ چین کے تعاون سے اپنے اس تمام کے تمام سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مشرق وسطی میں اثر و رسوخ حاصل کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد بہت قریب آ چکی ہے، جہاں وہ یقینی طور پر اپنے ظہور کے بعد اس عالمی نظام کو چیلنج کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ احساس ضرور دلائیں گے کہ اب اس نظام سے چھٹکارا پانے کی صورت ممکن ہو سکے گی، اور اسلام کو ہی پھر ہم پوری دنیا میں خلافت کے نظام کے طور پر نافذ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے درمیان مماثلتوں کو اجاگر کیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں سنن ابو داؤد اور ترمذی کی اس خوبصورت روایت کو، جس کا ذکر مشکات شریف کے والیوم 3 میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں پیشن گوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی جب تک عرب پر ایک شخص قبضہ نہ کرے گا۔ یہ شخص میرے خاندان سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ یہاں پر اگر غور کریں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ لا تذهب دنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ یہاں پر مطلب آپ سمجھیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عرب پر ایک شخص بادشاہ بن جائے گا، عرب پر قبضہ ہو جائے گا اس شخص کا۔ تو یہاں پر یہ محسوس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام عرب پر اپنے قبضے کو مستحکم بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر جیسا کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے، ہم اس حدیث کی طرف بھی آئیں گے کہ ان کے اوپر ایک لشکر بھیجا جائے گا اور وہ دس جائے گا، جس سے یہ بات صاف محسوس ہوتی ہے کہ یہ بالکل کچھ ایسے ہی واقعات پیش آئیں گے جیسا کہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر اس کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قریباً 1 سال پہلے یا اسی سال یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو لگتا یہی ہے کہ بالکل ایسے ہی واقعات پیش آئیں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے تھے، اور یہی واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے درمیان مماثلتوں کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کے فنا ہونے میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے گا کہ خداوند تعالیٰ اس دن کو دراز کر دے گا، یہاں تک کہ اللہ بزرگ و برتر میرے خاندان میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے معمور کر دے گا جس طرح کہ وہ اس وقت سے پہلے ظلم و ستم سے معمور تھی۔ یہاں پر خوبصورت بات کہی گئی کہ عدل و انصاف سے معمور کرے گا، اور جس طرح سے وہ پہلے ظلم و ستم سے معمور تھی، اس وقت پوری دنیا میں ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت ریس کا معاملہ انتہائی بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، جہاں پر برطانیہ کے شاہی خاندان پر بھی ریس کا الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ریسسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے بڑے پیمانے پر مظاہرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت جو افریقہ کے لوگ ہیں، افریقی نژاد لوگ ہیں، ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کو حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے نجات دے کر اسلام نے ایک بڑے مرتبے پر فائز کیا تھا، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ کالے اور گورے کا مسئلہ بھی انشاءاللہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید روایات میں کیا لکھا ہے، لیکن ایک بات کا ذکر کرنا ہم یہاں پر ضروری سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ اس شخص کا نام میرے نام پر ہوگا، اس سے مراد ہمیں یہ بات بھی لینی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نام پر حضرت امام مہدی کا نام ہو، ان کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شرائط یہ ضروری ہیں کہ ان کا ظہور ان حالات میں ہو جب کہ خانہ کعبہ پر حملہ ہونے جا رہا ہو، آپس میں سعودی عرب میں سول وار چھڑ چکی ہو، جیسا کہ ہم نے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بڑے پیمانے پر ہوتی قبائل جس طریقے سے حملہ کر رہے ہیں سعودی عرب پر، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت انتہائی قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ ضروری اس بات کی ہے کہ کوئی بھی شخص ان حالات میں اگر ظہور کرتا ہے اور مسلمان اس پر متفق ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہیں، تو ہمیں ان کی خلافت کو، ان کی بیعت کو قبول کرنا ہم پر لازمی ہو جائے گا۔ آئیے بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان شرائط میں سے یہ شرط بھی انتہائی اہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ میری اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ شرط پوری ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ کسی بھی غیر قریشی شخص یعنی غیر ہاشمی شخص کو اگر وہ اس کے اوپر اتفاق ہو تو یقینی طور پر وہ اتفاق کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مہدی میری اطرت میں سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مہدی میری اولاد میں سے ہے، روشن اور کشادہ پیشانی، بلند ناک، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری تھی، وہ 7 برس تک زمین کا مالک رہے گا۔ یہاں پر یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہتوں کی کچھ مماثلتیں یہاں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حلیے میں پائی جائیں گی، جس میں سے روشن و کشادہ پیشانی اور بلند ناک، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا انسانیت کی سب سے بڑی عظیم ترین شخصیت ہیں، ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ
آپ کی ناک اور آپ کی پیشانی بھی بلند تھی۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت میں کیا لکھا ہے، جس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے قریب صورتحال خانہ کعبہ کی، خاص طور پر مکہ کی انتہائی بگڑ چکی ہوگی۔ یہاں پر یہ بات بتاتے چلیں کہ قرآن مجید مکہ کو بلد الامین کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مکہ میں انتہائی امن قائم رہتا ہے۔ لیکن ہمیں یہاں پر اس بات پر ضرور زور دینا چاہیے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا تو حالات انتہائی غیر معمولی ہو چکے ہوں گے، اور مکہ میں خانہ جنگی کی سی کیفیت ہوگی، خانہ کعبہ کے ارد گرد خانہ جنگی کی سی کیفیت ہوگی، اور یہی غیر معمولی حالات ان کی آمد کا پتہ دیتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں صحیح مسلم والیوم 6 حدیث نمبر 7240۔ عبید اللہ بن قبطیہ سے روایت ہے کہ حارث بن ربیہ اور عبداللہ بن صفوان دونوں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ام سلمہ سے پوچھا، اس لشکر کو جو دس جاوے گا؟ اور یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب عبداللہ بن زبیر مکہ کے حاکم تھے۔ یہاں پر ہم یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے جہاں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور یزید نے ان کے مقابلے کے لیے حجاج بن یوسف کی قیادت میں لشکر بھیجا تھا، جس مردود نے حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگباری کری تھی، اور یزید پلید کے حکم پر یہ سارا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پناہ لے گا ایک شخص، پناہ لینے والا خانہ کعبہ کی مراد امام مہدی ہیں، کہ اس کی طرف لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ ایک میدان میں پہنچیں گے تو دھس جاویں گے۔ یہاں پر ان لوگوں کی بھی تصحیح ہوتی ہے جو اکثر اوقات یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایتوں میں نہیں ہے۔ یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہی اشارہ کیا ہے، جب وہ ایک میدان میں پہنچیں گے تو دھس جاویں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص زبردستی سے اس لشکر کے ساتھ ہو، یعنی دل میں برا جان کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ان کے ساتھ دھس جاوے گا، لیکن قیامت کے دن اپنی نیت پر اٹھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو معاف کر دیں کیونکہ اس کو زبردستی اس لشکر کے ساتھ شامل کیا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور جلد سے جلد کریں تاکہ دنیا کے حالات کو تبدیل کیا جا سکے اور عالمی اسلامی خلافت کے نظام کا آغاز ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔